السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ رب العالمین۔ پارہ نمبر 5 سورۃ النساء، آیت نمبر 100۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اور جو کوئی اللہ رب العزت کی راہ میں ہجرت کرے گا وہ زمین میں پناہ کی جگہ، بہت جگہ اور بڑی کشادگی پائے گا۔ اور جو اپنے گھر سے اللہ رب العزت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہجرت کرتے ہوئے نکلا، پھر اسے موت پالے تو یقیناً اس کا اجر اللہ رب العزت پر ثابت ہو گیا، اور اللہ رب العزت ہمیشہ سے ہی بڑا بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح ابن عباس سے روایت ہے کہ سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے ہجرت کے ارادے سے روانہ ہوئے اور اپنے گھر والوں سے کہا کہ مجھے سوار کر دو اور مشرکین کی زمین سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف روانہ کر دو، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچنے سے بیشتر ہی راستے میں انتقال فرما گئے۔ ان کی شان میں اللہ رب العزت کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ وحی نازل ہوئی۔ اسی طرح ابن جریج رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت اسی طرح سعد بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی۔ بعض روایات میں ان کا نام سمرہ بن جندب کی بجائے زمرہ بن ایس بن زمرہ اور بعد جندب بن زمرہ، بنی زمرہ کے ایک شخص، اس طرح کا ان کا نام استعمال ہوا ہے۔ جندب بن زمرہ مکہ مکرمہ میں تھے، اچانک بیمار ہو گئے، اپنی اولاد سے فرمایا کہ مجھے مکہ مکرمہ سے نکال دو، مجھے اس چیز کے غم نے ہلاک کر دیا ہے۔ اولاد نے پوچھا کہ کس مقام پر جانا چاہتے ہیں؟ جندب بن زمرہ نے اپنے ہاتھ سے ہجرت کے ارادے سے مدینہ منورہ کی جانب اشارہ کیا، چنانچہ ان کی اولاد ان کو لے کر روانہ ہوئی۔ جب بنی غفار کے پڑاؤ کے پاس پہنچے تو انتقال فرما گئے۔ اللہ رب العزت نے ان کی فضیلت میں یہ آیت نازل کی۔ دیکھیں اکثر لوگ جو وہاں پر تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے ہجرت کی ہے لیکن اللہ تعالیٰ ان کا اجر انہیں نہیں دیں گے، کیونکہ انہوں نے تو پوری طرح ہجرت بھی نہیں کی اور راستے میں انتقال فرما گئے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا فی سبیل اللہ، اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ ہجرت صحیح مقصد، ایسی خالص نیت سے ہونی چاہیے جس میں دنیاوی کام کا کوئی مقصد نہ ہو۔ سیدنا عمر بن خطاب سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیہ، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر ایک کے لیے وہی ہے جس نے اس کی نیت کی ہوگی، جس نے اللہ رب العزت کے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر ہجرت کی، اپنے ایمان کو محفوظ رکھنے کے لیے، اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے اور ہجرت کے اللہ رب العزت کی خاطر، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کا کبھی بھی اجر ضائع نہیں کرتے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ سورۃ ال عمران آیت نمبر 195 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ۔ چنانچہ ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرمائی کہ بے شک میں تم میں سے کسی عمل کرنے والے کا عمل ضائع نہیں کروں گا، مرد ہو یا عورت، تم سب ایک دوسرے سے ہی ہو۔ جن لوگوں نے ہجرت کی اور اپنے گھروں سے نکالے گئے اور میری راہ میں تکلیف دیے گئے، انہوں نے جنگ کی اور قتل کر دیے گئے، تو یقیناً میں ضرور ان کی برائیاں ان سے دور کر دوں گا، اور یقیناً میں ضرور انہیں باغات میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ اللہ رب العزت کے ہاں یہ ان کا بدلہ ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کے پاس بہترین بدلہ ہے۔ اسی طرح سورۃ توبہ آیت نمبر 20 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، اور جو لوگ ایمان لائے انہوں نے ہجرت کی اللہ رب العزت کی راہ میں اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کیا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک درجے میں بہت زیادہ ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ درجے میں بہت افضل ہیں، اور وہی لوگ کامیاب ہیں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں سورۃ النحل آیت نمبر 41 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں والذین حاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ
اجر الآخرتی اکبر۔ اور جن لوگوں نے اس کے بعد کہ ان پر ظلم کیا گیا اللہ رب العزت کی راہ میں ہجرت کی، یقیناً ہم دنیا میں ضرور انہیں اچھا ٹھکانہ دیں گے، اور بلا شبہ آخرت کا اجر تو بہت ہی بڑا ہے، کاش وہ جانتے ہوتے۔ دیکھیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو ان کے لیے خوشخبریاں ہیں جو ہجرت کر کے گئے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت کرنے سے دنیا میں کشادگی ملے گی، رزق میں تنگی کبھی بھی نہیں آئے گی، اللہ رب العزت ان کا رزق بڑھا دیں گے، وسائل اور ذرائع محدود اللہ رب العزت ان کے کبھی نہیں ہونے دیں گے، بلکہ ان کو وسیع پیمانے پہ رزق عطا فرمائیں گے، اور دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی نصیب فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَقَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہی بے حد بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اللہ رب العزت اپنے لیے ہجرت کرنے والوں کو اجر عطا کرنے سے اپنے رحیم ہونے کا، اور ہجرت کرنے والوں کو راستے میں موت آنے پر اجر عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، یقیناً وہ تمام انسانوں کی کوتاہیوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ ہم نے جتنی بھی آیات پڑھی ان میں ہم نے ہجرت کے بارے میں پڑھا، انشاءاللہ کل ہم نماز کے قصر ہونے کے بارے میں پڑھیں گے رکوع نمبر 12 میں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں دین کی سچی سمجھ نصیب فرمائے، اس پہ خود بھی عمل کرنے اور دین کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔